الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالعلم والاعجاز والبیان وعلى سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ قطر سے ابو ناصر صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک گھر میں حادثہ ہوا ہے، اس میں 4-5 بندے مرے ہیں، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کی طرف سے لوگوں کو کھانا کھلا دے تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ زکوٰۃ ادا ہونے کے لیے بنیادی شرط تملیک ہے۔ تملیک کہتے ہیں کسی کو مالک بنا دینا، مالک بنا کر کسی کو کوئی چیز دینا۔ پیسے بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ پہ پیسے دینا ضروری نہیں ہے، پیسے بھی دے سکتے ہیں کسی کو مالک بنا کر، کسی کو راشن دے سکتے ہیں، مالک چاول دے سکتے ہیں، دال دے سکتے ہیں، گندم دے سکتے ہیں، آٹا دے سکتے ہیں، گوشت دے سکتے ہیں، سبزیاں دے سکتے ہیں، کسی کو دوائی دے سکتے ہیں، مالک بنا کر یہ دے۔ لیکن شرط تملیک ہے، مالک۔ کھانا جو کھلایا جاتا ہے اس میں اباحت ہوتی ہے، تملیک نہیں ہوتی۔ آپ نے کسی کو گھر بلایا، اس کے سامنے کھانا رکھ دیا، کھانا کھاؤ۔ اب یہ جو کھانا کھا رہا ہے وہ تو اس کے لیے اباحت ہے، مطلب کہ آپ جتنا کھا سکتے ہیں کھا لے، لیکن آپ کو میں نے مالک نہیں بنایا، اس لیے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتا، اور اس لیے ہمارے لکھا ہے کہ وہ کسی اور کو نہیں بلا سکتا۔ گلی میں کوئی گزر رہا کہ اس کو کہے کہ آ جاؤ، مہمان کسی کو کہہ دے کہ آ جاؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، نہیں بلا سکتا، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اس کھانے کا مالک نہیں ہے، اس کے لیے صرف مباح قرار دیا گیا ہے کہ آپ جتنا کھانا چاہے کھا سکتے ہیں، کسی کو اور کو نہیں بلا سکتا، کسی اور کو وہ نہیں دے سکتا۔ چونکہ کھانے کھلانے میں تملیک کی بنیادی شرط ہے وہ فوت ہو جاتی ہے، اس لیے کھانا کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ البتہ اگر کسی کو مالک بنا کر کھانا دیا جائے، مثلا چاول ڈبوں میں ڈال کر کسی کو تقسیم کر دیا کہ یہ آپ کا ہو گیا ڈبہ، اب آپ ادھر کھا لیں، مرضی آپ گھر لے جائے، جس کو دینا چاہے دے دے۔ سالن گوشت کا ڈال دیا، کوئی اور سالن سبزی ڈال دی ڈبوں میں، تقسیم کر دی کہ آپ لے لیں، آپ کی مرضی، خود کھائے، کسی کو کھلائے، اور روٹیاں دے دی کسی کو مالک بنا کر کہ آپ لے جائے، اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ تو چونکہ اس صورت میں تملیک کی شرط پائی جاتی ہے، اگر ایسا کیا جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن پہلی صورت میں کہ گھر بلا کر صرف کھانا کھلایا جائے، اس میں چونکہ تملیک کی شرط مفقود ہے، تملیک کی شرط نہیں پائی جاتی، وہی بات ہے، اس لیے اس طرح کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ سوتیلے بیٹے یا بیٹی کو زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ سوتیلا بیٹا یا سوتیلی بیٹی یا اس طرح جو ہے سوتیلا باپ یا اس طرح سوتیلی ماں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، جائز ہے۔ حقیقی بیٹا بیٹی، حقیقی ماں باپ کو تو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یعنی اصول اور فروع کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن سوتیلے بیٹے بیٹی ماں باپ کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں۔ دبئی سے مولانا عاصم شاہ صاحب نے پوچھا ہے کہ بعض لوگ صرف سلام کہتے ہیں یا میسج میں صرف سلام لکھتے ہیں، اس کی وضاحت کریں، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے گا، عربی میں السلام کہا جائے یا سلامن کہا جائے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے تم پر کہ سلامتی ہو۔ السلام علیکم یا سلام علیکم، ایک ہی مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ تو السلام ہو یا السلامن ہو، دونوں جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں اور دونوں لکھ سکتے ہیں، دونوں کا مطلب ایک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔